السلام علیکم. ہو آر یو ویورز؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا میرا ٹاپک ہے احادیث کے بارے میں. آج جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس میں آپ کو احادیث کے بارے میں بتاؤں گی. یہ میری اسلامک انفارمیشن کے بارے میں ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی انفارمیشن دوں گی، احادیث کا مجموعہ پیش کروں گی. گائز، احادیث کو غور سے سنیے گا اور ان پر عمل کیجیے گا. ہم مسلمان ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد ہی احادیث پر عمل کرنا ہے. اس میں بہت ہی خوبصورت احادیث میں بیان کروں گی. گائز، بہت پیاری پیاری احادیث کا مجموعہ میں لے کر آئی ہوں آپ کی خدمت میں. انشاءاللہ آپ کو ان احادیث سے بہت فائدہ ہوگا. عمل کیجئے انشاءاللہ. گائز، بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، بہت ہی پیاری ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. احادیث کے ساتھ ساتھ آپ مقدس مقامات کی سیر بھی کریں گے. انشاءاللہ آپ کو بہت خوشی ہوگی احادیث سن کر اور مقدس مقامات کی، خوبصورت مقامات کی سیر کر کر. یہ ہمارے اسلامک مقامات ہیں، ان کی زیارت بھی کیجیے اور احادیث بھی سنیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا اجر دے، آمین. اب میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں. احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، غور سے سنیے گا اور عمل کیجیے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں انتقال کی کہ اس سے اس کا شوہر راضی تھا تو وہ جنتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں انتقال کی کہ اس سے اس کا شوہر راضی تھا تو وہ عورت جنتی ہے. برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. یعنی یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے امان میں نہ ہو، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے امان میں نہ ہو، یعنی پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں۔ اور جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے امان میں نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، دوسرے ہماری تکلیف سے محفوظ ہونے چاہیے۔ ہمیں نہ صرف اپنا خیال رکھنا چاہیے بلکہ دوسروں کا، ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ گائز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ گائز، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو ویورز، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک چھوٹوں پر شفقت کتنی اہم تھی اور بڑوں کی عزت کرنا کتنی اہمیت کی حامل تھی۔ تو ویورز، ہمیں احادیث کو اچھے سے سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں اور بڑوں کی عزت کریں۔ چھوٹوں پر شفقت کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ ہمیں احادیث پر عمل کرنا چاہیے، احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ زندگی عارضی ہے اور ہمیں اپنی دائمی ابدی زندگی کے لیے تیاری رکھنی چاہیے۔ احادیث کے مطابق زندگی گزارنا ہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ مسلمان اللہ کا
خلیفہ ہے اور اس کو حدیث پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے احکامات کے مطابق ویورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ گائز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں، ہمیں ان پر غور ضرور کرنی چاہیے، نہ صرف غور کرنی چاہیے بلکہ ان پر عمل کرنا چاہیے۔ میری اس ویڈیو سے اگر آپ کسی حدیث پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، کیونکہ احادیث پر عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنا ہے۔ گائز، ہمیں احادیث کو غور سے پڑھنا سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو گائز، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش ہوں تاکہ ہمیں صدقے کا ثواب مل سکے، اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی عزت کریں، کیونکہ سب سے بدترین وہ شخص ہے جو دوسروں کو بے عزت کرتا ہے۔ گائز، دیکھتے رہیے احادیث اور ان پر عمل۔ ویورز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ گائز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں، ہمیں ان پر غور ضرور کرنی چاہیے، نہ صرف غور کرنی چاہیے بلکہ ان پر عمل کرنا چاہیے۔ میری اس ویڈیو سے اگر آپ کسی حدیث پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، کیونکہ احادیث پر عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنا ہے۔ گائز، ہمیں احادیث کو غور سے پڑھنا سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو گائز، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش ہوں تاکہ ہمیں صدقے کا ثواب مل سکے، اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی عزت کریں، کیونکہ
سب سے بدترین وہ شخص ہے جو دوسروں کو بے عزت کرتا ہے۔ گائز دیکھتے رہیے احادیث اور ان پر عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ گائز یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، یعنی قرآن مجید سیکھنا اور سکھانا سب سے افضل کام ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور پھر آگے سکھاتا ہے وہ شخص سب سے افضل ہے۔ یعنی افضل بننے کے لیے قرآن مجید سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ گائز ہمیں احادیث پر عمل کرنا چاہیے، احادیث کو سوچ سمجھ کر، احادیث کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہو، اسلام کے مطابق ہو، احادیث کے مطابق ہو۔ احادیث سے ہمیں زندگی گزارنے کے بہت سے اصولوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کو سب کاموں سے زیادہ پسند ہے۔ صحیح بخاری۔ گائز ان دونوں احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص پہلی حدیث کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کثرت سے بھیجتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہی شخص ہوگا۔ دوسری حدیث میں نماز کا ذکر ہے، وقت پر ادا کی ہوئی نماز سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے، اس سے زیادہ
کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ گائز، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجنی چاہیے، اور ہمیں اپنی نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، وقت کا پابند بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ رشک کرنے کے لائق وہ مومن ہے جو مال اور اولاد سے ہلکا پھلکا ہو، یعنی جو مال اور اولاد سے ہلکا پھلکا ہو۔ میرے دوستوں میں نماز میں جسے راحت ملتی ہو، اپنے رب کی عبادت اچھے ڈھنگ سے کرنے والا ہو، اور خلوت میں بھی اس کا مطیع اور فرما بردار ہو، اور لوگوں کے درمیان ایسی گمنامی کی زندگی گزار رہا ہو کہ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا، اور اس کا رزق بقدر کفاف ہو، پھر اس پر صابر ہو۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور فرمایا، اس کی موت جلدی آئے تاکہ اس پر رونے والیاں تھوڑی ہوں اور اس کی میراث کم ہو۔ سنن ترمذی۔ گائز، اچھی احادیث کے لیے دیکھتے رہیے info@information چینل۔ info@information سے آپ کو احادیث ملیں گی، انفارمیشن ملے گی۔
انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے info@information چینل، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ غلام کون ہے؟ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے اس کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو حضرت علی نے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں میں سے باہر نکالو۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لاؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ خلفائے راشدین، صفحہ 124۔ ویور، جیسا کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ غلام کون تھا اور خادم کون تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی ہی ایسی ہوتی تھی جس سے ہر مسئلے کا حل نکل آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے دانشور تھے، بہت زیادہ عقل رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا حل نکالا کہ غلام کا بھی پتہ چل گیا اور خادم کا بھی۔ ویورز، ہمیں بھی احادیث اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سنن ابو داؤد 4941۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو۔ کسی کا عیب خواہ نہ ٹٹولو اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری، حدیث 6066۔ ویور، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو۔
یعنی بدگمانی سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ بدگمانی سے اس لیے بچو کیونکہ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح حسد سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو اور کسی دوسرے کی پیٹھ پیچھے بات نہ کرو، بلکہ آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے امان میں نہ ہو۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے امان میں نہ ہو۔ یعنی پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، اور جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے امان میں نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، دوسرے ہماری تکلیف سے محفوظ ہونے چاہیے۔ ہمیں نہ صرف اپنا خیال رکھنا چاہیے بلکہ دوسروں کا، ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں انتقال کی کہ اس سے اس کا شوہر راضی تھا تو وہ جنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں انتقال کی کہ اس سے اس کا شوہر راضی تھا تو وہ عورت جنتی ہے۔ برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ گائز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ گائز، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو ویورز، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک چھوٹوں پر شفقت کتنی اہم تھی اور بڑوں کی عزت کرنا کتنی اہمیت کی حامل تھی۔ تو ویورز، ہمیں احادیث کو اچھے سے سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں اور بڑوں کی عزت کریں۔ چھوٹوں پر شفقت کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ ہمیں احادیث پر عمل کرنا چاہیے، احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ زندگی عارضی ہے اور ہمیں اپنی دائمی ابدی زندگی کے لیے تیاری رکھنی چاہیے۔ احادیث کے مطابق زندگی گزارنا ہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے اور اس کو احادیث پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے احکامات کے مطابق ویورز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ گائز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں ان پر غور ضرور کرنی چاہیے، نہ صرف غور کرنی چاہیے بلکہ ان پر عمل کرنا چاہیے۔ میری اس ویڈیو سے اگر آپ کسی حدیث پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، کیونکہ احادیث پر عمل کرنا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنا ہے۔ گائز، ہمیں احادیث کو غور سے پڑھنا سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو گائز، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش ہوں تاکہ ہمیں صدقے کا ثواب مل سکے، اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی عزت کریں، کیونکہ سب سے بدترین وہ شخص ہے جو دوسروں کو بے عزت کرتا ہے۔ گائز، دیکھتے رہیے احادیث اور ان پر عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ گائز، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، یعنی قرآن مجید سیکھنا اور سکھانا سب سے افضل کام ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور پھر آگے سکھاتا ہے وہ شخص سب سے افضل ہے۔ یعنی افضل بننے کے لیے قرآن مجید سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ گائز، ہمیں احادیث پر عمل کرنا چاہیے، احادیث کو سوچ سمجھ کر، احادیث کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہو، اسلام کے مطابق ہو، احادیث کے مطابق ہو۔ احادیث سے ہمیں زندگی گزارنے کے بہت سے اصولوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کو سب کاموں سے زیادہ پسند ہے۔ صحیح بخاری۔ گائز، ان دونوں احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ جو شخص پہلی حدیث کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کثرت سے بھیجتا ہے تو اللہ کثرت سے بھیجتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہی شخص ہوگا۔ دوسری حدیث میں نماز کا ذکر ہے۔ وقت پر ادا کی ہوئی نماز سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے، اس سے زیادہ کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ گائز، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجنی چاہیے اور ہمیں اپنی نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، وقت کا پابند بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ رشک کرنے کے لائق وہ مومن ہے جو مال اور اولاد سے ہلکا پھلکا ہو، یعنی جو مال اور اولاد سے ہلکا پھلکا ہو۔ میرے دوستوں میں نماز میں جسے راحت ملتی ہو، اپنے رب کی عبادت اچھے ڈھنگ سے کرنے والا ہو اور خلوت میں بھی اس کا مطیع اور فرمانبردار ہو، اور لوگوں کے درمیان ایسی گمنامی کی زندگی گزار رہا ہو کہ
انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا اور اس کا رزق بقدر کفاف ہو، پھر اس پر صابر ہو۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور فرمایا، اس کی موت جلدی آئے تاکہ اس پر رونے والیاں تھوڑی ہوں اور اس کی میراث کم ہو۔ سنن ترمذی۔ گائز، اچھی احادیث کے لیے دیکھتے رہیے info@information چینل۔ info@information سے آپ کو احادیث ملیں گی، انفارمیشن ملے گی۔ انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے info@information چینل۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سنن ابو داؤد 4941۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو۔ کسی کا عیب خواہ نہ ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری حدیث 6066۔ ویور، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو۔ یعنی بدگمانی سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ بدگمانی سے اس لیے بچو کیونکہ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح حسد سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو اور کسی دوسرے کی پیٹھ پیچھے بات نہ کرو، بلکہ آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہو۔ غلام کون ہے؟ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے اس کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو حضرت علی نے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ۔
اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں میں سے باہر نکالو۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لاؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ خلفائے راشدین صفحہ 124۔ ویور، جیسا کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ غلام کون تھا اور خادم کون تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی ہی ایسی ہوتی تھی جس سے ہر مسئلے کا حل نکل آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے دانشور تھے، بہت زیادہ عقل رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا حل نکالا کہ غلام کا بھی پتہ چل گیا اور خادم کا بھی۔ ویورز، ہمیں بھی احادیث اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے امان میں نہ ہو۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے امان میں نہ ہو۔ یعنی پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، اور جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے امان میں نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، دوسرے ہماری تکلیف سے محفوظ ہونے چاہیے۔ ہمیں نہ صرف اپنا خیال رکھنا چاہیے بلکہ دوسروں کا، ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں انتقال کی کہ اس سے
اس کا شوہر راضی تھا تو وہ جنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں انتقال کی کہ اس سے اس کا شوہر راضی تھا تو وہ عورت جنتی ہے۔ برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، یعنی یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ! یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔